إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے سورۃ دخان شروع کرتے ہیں۔ سورۃ دخان یہ ان صورتوں میں ہے جو اللہ مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل کی تھی۔ اس کی 160 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ دخان کا لفظی معنی ہے دھواں، اور یہاں پہ دخان اس لیے کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اختتام کی خبر دی کہ ایک وقت آئے گا جب دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہوگی، اور قیامت کی بے شمار نشانیاں بتائی، اور پھر فرمایا کہ جب 7 نشانیاں یہ سب سے آخر میں ظاہر ہوں گی، جن 7 نشانیوں کا آخر میں ظاہر ہونا فرمایا، کہا اس کے بعد پھر فوراً قیامت قائم ہو جائے گی۔ ان میں ایک ہے دخان، یعنی پوری دنیا پہ ایک دھواں چھا جائے گا، اور وہ اتنا کربناک ہوگا کہ لوگوں کے سر پھٹ جائیں گے شدت تکلیف کے ساتھ۔ یہ قیامت کی سختیوں میں ایک بہت بڑی سختی ہوگی، اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ تو اس سورت کا نام، اور یہ یاد رکھیں، یہ دھواں جو ہے یہ کبھی بھی انسان کے لیے خیر کا سبب نہیں ہوا۔ یہ سگریٹ جو ہم بہت سے لوگ، اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، پیتے ہیں، یہ عرب اسے کہتے ہیں ممنوع التدخین۔ یہ دھواں نکالنا منع ہے، یعنی سگریٹ نوشی منع ہے۔ تدخین جو ہے یہ سگریٹ کے دھوئیں کو کہتے ہیں۔ ہمارے استاد پروفیسر ارشد صاحب ایک مرتبہ بڑے اچھے دل کے انسان، اور ہر بات کو بڑے خوبصورت اور مزاحیہ انداز میں سمجھانے والے، ایک دن ان کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ ایک طالب علم نے کہا کہ استاد جی یہ بتائیں کہ سگریٹ حلال ہے یا حرام ہے؟ انہوں نے ہنس کے کہا بیٹے مجھے یہ تو نہیں پتا کہ حلال ہے یا حرام، میں مفتی تو نہیں ہوں، لیکن ایک بات مجھے پتا ہے کہ اللہ نے جہنم کو 3 چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، آگ، دھواں اور بدبو، اور یہ تینوں چیزیں سگریٹ میں پائی جاتی ہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ اسے حلال کہہ لو یا حرام کہہ لو۔ جو چیزیں جہنم جن کا مجموعہ ہے، یہ سگریٹ کے اندر وہ تینوں صفات ہیں، اس سے بدبو بھی آتی ہے، دھواں بھی اٹھتا ہے اور آگ بھی ہے۔ یہ اب آپ کی مرضی ہے۔ تو یہاں یہ عرض کرنے کا مقصد صرف اس صورت کے متعلق، چونکہ دخان نام ہے دھواں، اس لیے یہ بات ضمناً عرض کر دی۔ اللہ رب العزت اس صورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے 2 لفظوں سے کرتے ہیں، ہا اور میم، اور یہ حروف مقطعات کے متعلق یہ میں بارہا مرتبہ عرض کر چکا ہوں، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ الف سے لے کر یا تک جو الفاظ حروف تہجی ہیں ان کے الفاظ میں سے یہ لفظ ہے، لیکن اللہ نے انہیں ملا کے کہا کہ میں تمہیں اس کا معنی نہیں بتاتا۔ دنیا کے جتنے دانا، عقل مند، دانشور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ اس کا معنی بنا کے دکھائیں،
اور دنیا میں 1400 سال میں بہت جتن کیا لوگوں نے، بڑی کوشش کی کہ ان کے معنی نکال دیں، لیکن آج تک نہیں نکال سکا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لفظ پڑھتے تو کہتے اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد اللہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ تو یہاں یہ ایک بار پھر دہرا دو، ہمارے گھروں میں چند سالوں سے ایک کیلنڈر یا قطع لگا ہوتا ہے جس کے اوپر یہی حروف مقطعات لکھے ہوتے ہیں، الف بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، حامیم، حامیم عین سین کاف، کاف ہا یا، پھر آگے لکھا ہوتا ہے آمین۔ اب اگر اللہ نہ کرے ان کا معنی ہمارے حق میں برا ہے تو آمین کہنے سے پھر اللہ سے اپنے لیے بد دعا کر رہے ہیں، جب ایک چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں اور اس کے متعلق پھر ایک بیہودہ سی بات گھڑی گئی ہے کہ جس کے گھر میں لگا ہو یا جو صبح اٹھ کے اسے دیکھے تو اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ اب جب یہ کانسیپٹ لوگوں میں نہیں تھا تو اس وقت ان کے رزق میں برکت کس چیز سے ہوتی تھی؟ یعنی ہر آنے والے وقت میں کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو دین کے اندر نئی سے نئی چیز شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ آپ بر صغیر سے باہر چلے جائیں تو شاید دوسرے مسلمانوں کو اس چیز کا علم بھی نہ ہو جو ہم نے گھڑ لی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور دین میں مداخلت اپنے آپ کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ جب انسان دین میں مداخلت کرتا ہے تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے غصے اور ناراضگی سے بچائے۔ پھر فرمایا حامیم کے بعد کہ اللہ فرماتے ہیں والکتاب المبین، یہ کتاب مبین ہے، یعنی بڑی ظاہر کتاب ہے، اس میں کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، جو بھی بیان کیا ہے اللہ نے بالکل ظاہر بیان کیا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے دل کو تالا نہیں لگا بیٹھا، اس نے اپنے ذہن کو بند نہیں کر لیا، اس نے اپنی سوچ کو محدود نہیں کر لیا، یا اس کے اندر تعصب کی گندگی نہیں ہے، تو اگر قرآن کو سادہ سے سادہ دل آدمی، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے تو اللہ اسے قرآن کا فہم عطا کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث فرمائے گئے، اللہ خود کہتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولٌ، اللہ نے ان پڑھوں کے اندر رسول بھیجا، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہوں نے تلاوت کی، ان پہ کتاب و حکمت کی اور انہیں پاک کیا، اور اسی کتاب و حکمت کی وجہ سے وہ دنیا کے امام بنے۔ دنیا کی سیاست ہے، دنیا کی معیشت ہے، دنیا کے معاملات ہیں، اللہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اس قرآن کی تعلیم کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر ممتاز ہوئے۔ اور قرآن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ اسی کتاب کی وجہ سے بعض قوموں کو عزت دیں گے اور بعض قومیں ذلیل ہو جائیں گی۔ جو قرآن کے مطابق چلیں گی اللہ انہیں عزت دے گا، جو قرآن کے خلاف چلے گی اللہ انہیں ذلیل اور برباد کر دے گا۔ اللہ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا والکتاب المبین، یہ کتاب مبین ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ اس آیت کے متعلق بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ 15 شعبان کے متعلق یعنی شبرات کے متعلق ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ قرآن خود بتاتا ہے کہ وہ مبارک رات کون سی ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا،
تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور وہ کب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، آپ نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلے 10 دن پھر دوسرے 10 دن، جو تیسرے 10 دن آتے ہیں ان میں جو طاق راتیں ہیں ان راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ تو یہ دراصل اس کے متعلق امت کو بہت بڑا دھوکہ دیا گیا ہے۔ ائمہ محدثین ہمیشہ اس بات کا دفاع کرتے آئے ہیں، لیکن عوام الناس پراپوگنڈے سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ پراپوگنڈا کیا گیا ہے کہ یہ 15 شعبان کے متعلق ہے، حالانکہ قرآن خود اس کا جواب دیتا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے، لیلۃ المبارک جس میں قرآن نازل ہوا، وہ رمضان کے اندر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اللہ رب العزت یہاں اسی رات کا تذکرہ فرما رہے ہیں، 15 شعبان کا نہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا۔ انا کنا منذرین، اس میں ہم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، یعنی ان کو اچھائی کی تعلیم دینا، برائی سے بچانا، آخرت کے برے انجام سے محفوظ رکھنے کے لیے اس میں بے شمار دلائل دیے گئے ہیں۔ اگر کوئی انسان سمجھنا چاہے، اپنی زندگی کو راہ راست پہ لانا چاہے، تو اس کے لیے بہت سے ڈراوے اس میں موجود ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں متفرق حکمت والے کام کیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد لوگ جو بعض روایات بیان کرتے ہیں کہ یہ 15 شعبان کو آتی ہے، اس رات اللہ جو ہے یہ پتے جھاڑتے ہیں، موت اور زندگی کے فیصلے کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ زندگی اور موت کے فیصلے تو انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے کر دیے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پر رینگنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں، اس کا رزق، اس نے مرنا کہاں، اس نے دفن کہاں ہونا، اللہ کہتے ہیں میں نے ایک کتاب میں لکھ دیا ہے۔ تو جب یہ سب کچھ ہو چکا تو پھر ہر سال کے بجٹ کا کیا مطلب؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ رب العزت کی شایان شان نہیں ہے۔ تو اللہ جو حکمت والے کام کرتے ہیں وہ کیا کہ اس رات فرشتے اترتے ہیں، انسانوں کی معافی ہوتی ہے، انسانوں کی قدر اور منزلت بڑھتی ہے جو اس رات کی قدر کرے۔ اللہ ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیک اور صالحین لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب زندگی میں رمضان کے قریب پہنچتے تو کئی ماہ پہلے اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیتے، اللہم بلغنا فی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا تاکہ ہم اس کی فضیلتوں کو سمیٹ سکیں۔ جب رمضان آتا تو کہتے اللہم بلغنا فی لیلۃ القدر، اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر تک پہنچانا تاکہ ہم اس قدر والی رات کی عظمت کو پا سکیں۔ تو اللہ رب العزت اس رات حکمت والے کام کرتے ہیں۔ امرا من عندنا، جو بھی کام ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہمارے حکم سے ہوتا ہے۔ انا کنا مرسلین، ہم ہی انہیں بھیجنے والے ہیں۔ اس سے مراد فرشتے بھی ہیں کہ انہیں اللہ بھیجتا ہے اپنے رسول بنا کے، اور اس سے مراد وہ نبی اور رسول بھی ہیں جنہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ دنیا میں بھیجتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری یہ سب کچھ میں بھیجتا ہوں۔ رب السماوات والارض وما بینہما، زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا بنانے والا، اس کا پالنے والا، ان کا خالق، مالک، رازق اللہ ہے، رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو اللہ رب العزت ہمیں یقین کرنے والا بنائے۔ تو یہ آیات ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہم ان کے متعلق سوچیں۔ اور غلط تصور اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ مسلمان اپنے دین سے ہٹ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین پہ قائم رکھے، اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر